وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے افضل بھائی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے مودودی صاحب کی پرانی تحریریں اگر آپ نے پڑھی ہوں نا، میں نے پڑھی ہے یہ تحریر جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مکمل باغی چاہیے، یعنی مکمل باغی، ہر بت کے باغی، ہر چیز کے باغی ہو۔ کوئی اگر کسی کونے میں کوئی ایک بت بھی چھپا ہوا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ تو کاش وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اصل میں وہ اس پر قائم نہیں رہے ہیں۔ بعد میں جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کا بھی وہ حصہ بنے ہیں، بلکہ زور دیتے رہے، اور جو مخلص لوگ تھے جو اس منع کرتے تھے ان کو باغی اور انتشار کیا کہ انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، اور جو دوسرا ہے وہ نکل جائے اس جماعت سے۔ اس طریقے سے اسی وجہ سے یہ نکلے تھے، امین حسن اصلاحی نکلے تھے، ڈاکٹر مسددین عثمانی نکل گئے تھے، ڈاکٹر اسرار تک نکل گئے تھے اس وقت، اور یہ آپس میں بکھر گئے۔ تو پھر یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر اسرار سے کہا کہ یعنی میرے ساتھ مل کے ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ چونکہ دونوں انقلابی ذرا ذہن کے تھے، تو ڈاکٹر اسرار نے اس آفر کو مان لیا اور اپنا بیگ وغیرہ اٹھا کے کیماڑی، وہاں جس کا ذکر ان کے بیٹے نے کیا ہے، وہ بھی پوری ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے کہ 2-3 سال شاید وہاں رہے ہیں، اور بلکہ اسی دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایم اے اسلامیات بھی کروایا تھا، اور درس میں بھی آگے کیا کرتے تھے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے ان بڑے بڑے جتنے اکابرین ان کے گزرے ہیں، عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، بلکہ ایک ساتھی نے، پرانے ساتھی نے یہ واقعہ بتایا کہ چونکہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب چڑھتے تھے کہ کہتے تھے ڈاکٹر عثمانی صاحب سے کہ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، تو اس پر ذرا اعتراض کرتے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب واقعی کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، جس کا بھی کفر و شرک بڑے پلیٹ فارم پر موجود ہوتا تھا اس کو لا کے اس کا رد کرتے تھے، لوگوں کو آئینہ دکھاتے تھے۔ یہ بڑے بزرگ ہیں تمہارے جو اس طرح کا شرک پھیلا کے گئے ہیں۔ تو ایک دن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی پیر صاحب یہ دعویٰ کرے کہ اس نے عورت کی زندگی گھوڑے کو لگا دی، گھوڑے کی عورت کو لگا دی، تو پھر کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ تو کوئی زندگی کہہ سکتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا کافر کہہ سکتا ہے، اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین سامنے رکھ دی کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یہ کیا تھا۔ تو ایک دم وہ بفر گئے ڈاکٹر اسرار کے، جس طرح ایک انداز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے موقع کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کر دیا، میرے منہ سے اتنی بڑی بات اتنی نکلوا دی آپ نے شاہ ولی اللہ شاہ صاحب کے بارے میں۔ تو یہ بات میں نے سنی ہوئی تھی، ایک ساتھی نے بتائی، تو باقی ان کا ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈاکٹر اسرار کا، اسی انداز سے جب انہوں نے وہ والا معاملہ پیش کیا کہ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں کہ کچھ نیک صفت انسان ہوتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد ملائکہ اسفل میں شامل کر دیا جاتا ہے، وہ کاروبار و دنیا چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات مجھے قرآن اور حدیث میں نہیں ملی، لیکن شاہ ولی اللہ سے کی حجت اللہ البالغہ کے اندر ہے، تو ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے کہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ شاہ صاحب میرے نزدیک بذات خود حجت ہیں، اندازہ لگائیے، یعنی قرآن اور حدیث کی بات معلوم بھی ہو گئی، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا اب یہ حجت بن گئی، تو میں کہوں گا پھر اور تو بتا اور کافری کیا ہے۔ تو اس انداز سے ان کی یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ باقی ان دونوں گروپس کے شرکی عقیدے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تنظیم اسلامی کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں، تو مکمل طور پر ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، ہر شرک سے، ہر بت سے، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو، پھر جمہوریت کا شرک ہو، پھر اللہ کے علاوہ دوسروں نے جو نظریات پھیلائے ہیں ان کا رد کرنا بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اس کو کفر بالطاغوت کہتے ہیں۔ باقی جو جماعت اسلامی کے وہ صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں، اگر آپ کی رسائی ہے تو آپ ان سے ملیں، بلکہ مجھے بھی بلائیں، میں ان کو آمنے سامنے ان سے بات کروں تاکہ ان کو احساس دلاؤں کہ دیکھو کتنے ہیں جو اسی شرک پر مر گئے ہیں، کیا دوبارہ شرک پر مرنا چاہتے ہو اور امت کو پھر تبکی دے رہے ہو اسی شرک کی۔
چاہے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک کا معاملہ ہو یا گمت پرستی کا معاملہ، اندازہ لگائی اس انداز سے میں نے پہلی دفعہ سنا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تو سنا تھا، لیکن یہ کہ گمت پر سلام اور یہ جو قبر ہے اس پر سلام اور یہ ساری قبروں سے بہتر اور گمت سب گمتوں سے بہتر، یہ انداز تو بالکل اس کا سنا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ بات کہی تھی، کتنا حالانکہ اس کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، تحریک پاکستان میں اس کا بڑا کردار ہے، تو اس کی ایک کتاب کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو گنبد گرائے جا رہے ہیں اور یہ گنبد بھی گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خیر وہ تو ارادہ نہیں رکھتے تھے، یہ ان کو فکر پڑ گئی تھی برِ صغیر کے علماء کو، اور یہ جا کے گئے تھے کہ اگر یہ گنبد گرایا تو ہم راضی نہیں کرنے آئیں گے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ وہ جو سارے گنبد گرائے گئے ہیں وہ بالکل صحیح کرائے گئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گنبد کے مقابلے میں کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ اسے اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح گنبد ان کے دماغوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔